الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ غدوت من أهلك تبوأ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. اسلامی تاریخ میں ایک دوسری جنگ کا نام ہے جنگ احد. ہجرت کے تیسرے سال میں یہ واقعہ پیش آیا ہے. اس کا پس منظر یہی ہے کہ کفار و مشرکین کو جنگ بدر کے موقع پر بری طرح شکست سے دوچار ہونا پڑا تھا. جن کے 70 افراد تہہ تیگ کیے گئے تھے اور 70 افراد جن میں سے اکثر ان کے سردار تھے جن کو قید کر لیا گیا تھا. اس مناسبت سے کھسیانی بلی کھمبا نوچے کے اصول کے تحت مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کی اور اپنی سمجھ کے مطابق مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی ناپاک سازشیں اور کوششیں کرنا شروع کر دی. پورے 1 سال تک تیاری کی. ابو جہل تو جنگ بدر میں مارا گیا تھا. البتہ ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، مکہ کے سردار تھے اور مالی قافلہ کو بچا کے شام سے پکا مکہ لے گئے تھے. انہیں لوگوں نے تانا بھی دیا. مدینہ میں خوشی کی لہر دوڑی ہوئی ہے، جبکہ مکہ کے ہر گھر میں صف ماتم بچھی ہوئی. ہر گھر سے کوئی نہ کوئی انسان جنگ بدر کے موقع پر مارا گیا تھا. اس مناسبت سے تکلیف ہر ایک کو تھی. سردار کے سامنے بات رکھی تو سردار نے بھی کہا بالکل اس کا مقابلہ کیا جائے گا. 1 سال تک مکمل تیاری. اس رمضان میں جنگ بدر پیش آئی ہے. آئندہ سال رمضان گزرتے ہی شوال کے مہینے میں جنگ احد کا واقعہ پیش آیا. کفار و مشرکین نے باضابطہ اس جنگ کرنے کے لیے تہیہ کیا تھا کہ مدینہ پہنچ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچائیں گے، اور 3000 لشکر تیار ان لوگوں نے کیا تھا، جن کے پاس سامان حرب و ضرب بھی ہے، پوری تیاری بھی ہے. البتہ مدینہ میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی، آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. اس وقت مسلمانوں میں 1000 افراد تیار ہوئے تھے اس جنگ میں لڑنے کے لیے. باہم مشورہ ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی خواہش تھی کہ مدینہ میں رہ کر ہی جنگ کیا جائے. اگر وہ ہمارے پاس آتے ہیں اس کے خلاف کریں گے. گویا یہ دفاعی جنگ اور مدافعانہ جنگ کی صورت ہوگی. جو صحابہ بھی نئے نئے اسلام قبول کیے تھے، جنہوں نے جنگ بدر کو دیکھا نہیں تھا، جنگ بدر میں جو نمایاں کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی تھی، اس کی چاہت بڑی ہوئی تھی کہ اور بھی کبھی کوئی جنگ ہوگی تو ہم اس میں شامل ہوں گے اور ہم بھی بہادری دکھائیں گے. یا جام شہادت نوش کرنا ہوگا تو شہادت کا جام نوش کر لیں. اس لیے نئے نئے صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ یہ جنگ تو مدینہ سے باہر آ کے لڑنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے تھی کہ مدینہ میں رہ کے جنگ لڑی جائے، لیکن اکثر صحابہ کرام کی رائے ہوئی کہ مدینہ سے نکل کر جنگ کی جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہونے کے باوجود اکثریت کی رائے کا اعتبار کیا اور کہا ٹھیک ہے مدینہ میں نہیں، مدینہ سے باہر جا کے اس کا مقابلہ کیا جائے. چند کلومیٹر کے فاصلے پر احد پہاڑ ہے، مدینہ کے بالکل قریبی ہے. اس کے دامن میں جا کر ہمیں لڑنا ہے. 1000 مسلمان کو لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے. باہر نکلنے کے بعد عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سردار، اس نے یہ کہہ کر
اپنے کچھ افراد کو اس سے الگ کر لیا، چونکہ ہماری بات نہیں مانی گئی، ہمارا مشورہ نہیں مانا گیا، اس لحاظ ہم اس جنگ میں شامل نہیں ہوں گی۔ روایت میں ہے کہ 300 افراد کو بہکا دیا، ورغلا دیا، اور اپنے دامے فریب میں لے کر کے 1000 میں سے 300 کو نکال لیا۔ یہ 300 سارے کے سارے منافق نہیں تھے، پکے مسلمان بھی تھے، لیکن منافق نے ایسی چال بازی کی، ایسی عیاری مکاری کی، اس طرح سمجھایا بجھایا کہ اچھے اچھے لوگ بھی ان کے دامے فریب میں چلے۔ کبھی کبھی کسی انسان کو کسی کے خلاف ورغلانا ہوتا ہے تو کچھ لباک قسم کے لوگ کو تیار کیا جاتا ہے، وہ لباکی کرتے ہیں اور اس طرح سے لوگوں کے ذہن پر سوار ہوتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو اپنے دامے فریب میں لے کے اسے چھڑوا ہی لیتے ہیں۔ یہ سلسلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جاری ہے اور قیامت تک جاری رہے گا۔ اب بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت لوگوں نے کی، 300 لوگوں نے جنہوں نے آپ پر ایمان لایا تھا۔ ذمہ دار کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی، جو سمجھایا بجھایا، ورغلایا بہکایا، اس کی وسوسہ اندازی کرنے کے نتیجے میں اچھے مسلمان بھی اس کے دامے فریب میں چلے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وقتی طور سے رشتہ توڑ لیے۔ آپ تو احد کے پہاڑ کی طرف جا رہے ہیں اور 300 افراد دوسرے طرف چلے جا رہے ہیں۔ بہرحال اس موقع پر ظاہر سی بات ہے 3000 کا مقابلہ کرنا ہے، ابھی 1000 کی تعداد میں آپ تھے، ایک کا مقابلہ 3 سے ہوتا، لیکن جب درمیان سے لوگ ہٹ گئے، پہلے ہی ہٹ جاتے تو آدمی اپنی قوت کو جمع کر کے نکلتا، آگے بڑھا کر کے پیچھے ہٹ جانا یہ اور پریشانی کی بات ہے۔ تو ایسے موقع پر صحابہ کرام نے کچھ دکھ کا اظہار کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ قرآن کہتا ہے، یاد کیجئے اس گھڑی کو جب آپ صحابہ سے کہہ رہے تھے أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزِلِينَ۔ اس وقت کو یاد کیجئے جب صحابہ سے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ بات کافی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد 3000 فرشتوں سے کرنے والا ہے۔ مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ 300 لوگ تمہارے چھٹ گئے اس کی پرواہ مت کرو، اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالیٰ 3000 فرشتوں کی مدد بھیج رہا ہے۔ یا اگر کفار و مشرکین کی جانب سے 3000 کا لشکر تمہارے اینٹ سیٹ بجانے کے لیے آ رہے ہیں، اس پہ بھی تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس 3000 انسان کے مقابلے میں 3000 فرشتوں کو بھیجنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قوم کے لوگوں سے بات کہی، اس پر اللہ نے اور بھی اضافہ کیا، کہا بلا ان تصبروا وتتقوا ویاتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین۔ کیوں نہیں؟ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو گے اور فی الفور یہ لوگ مکہ والے اسی جوش و خروش کے ساتھ آ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد 5000 فرشتوں بھیج کرے گا 5000 فرشتوں کو بھیجے گا، مسومین جو نشان زدہ ہے، یعنی سب کے سب ترتیب ہوں گے۔ اللہ نے کہا یہ در حقیقت تمہارے لیے خوشخبری کا سامان۔ غور کیجئے، اگر منافقین کے بہکاوے میں کچھ لوگ چھڑ جاتے ہیں اور وہ انسان دین و ایمان پر قائم رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی جماعت بھیجتا ہے مدد کرنے کے لیے۔ دوسری چیز، جب اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوگا ظاہر سی بات اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ جنگ شروع ہوئی، مدینہ سے صحابہ کے ساتھ اللہ کے نبی احد کے میدان میں پہنچے، مکہ سے کفار مشرکین کی بڑی تعداد سامان حرب و ضرب سے لیس ہو کر احد کے دامن میں پہنچ گئے، آمنا سامنا ہو گیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن جبیر کی سرکردگی میں 50 تیر اندازوں کو جمل الرباط، ایک پہاڑی ہے احد کے دامن میں، چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہ چڑھنا بڑا آسان ہے، اس پر متعین کر دیا، کہا تم یہیں سے نگرانی کرنا، پیچھے سے دشمن کا حملہ ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھنا ہماری بوٹیاں نوچ لی جائیں، ہماری شکست ہار ہو جائے، کسی بھی صورت میں تم کو اس جگہ کو چھوڑنا نہیں ہے۔ 50 تیر اندازوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمع کر دیا اور ان کا سربراہ متعین کیا عبداللہ ابن جبیر۔ جب مسلمانوں کی جانب سے حملہ ہوا 313 یعنی 300 نکلنے جانے کے بعد 701 کی تعداد ہے، 3000 کا مقابلہ ہے،
لیکن بے جگری سے مقابلہ کیا گیا، وہ 3000 کے چھکے چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ پھر مسلمان مال غنیمت کے جمع کرنے میں لگ گئے۔ ان مسلمانوں سے اجتہادی غلطی ہوئی، جن مسلمانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل الرباط پہ تعینات کیا تھا، مقرر کیا تھا، انہوں نے سوچا کہ بھائی اب تم جیت گئے ہیں، مال غنیمت سمیٹا لپیٹا جا رہا ہے، اب تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ لوگ وہاں سے چلے آئے، تقریباً 40 آدمی یا 35 آدمی وہاں سے آ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے روکنے کے باوجود لوگ رکے نہیں، 10-12 لوگ وہاں رکے، باقی واپس نیچے آ گئے۔ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ تو میدان خالی ہو گیا ہے، وہ پیچھے سے حملہ کیے اور ایسا زبردست حملہ کیے کہ مسلمانوں کے اندر تتر بتر کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ کچھ مسلمان وہاں سے بھاگنے پر مجبور بھی ہو گئے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی حملہ ہو گیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے پیش آ گئے۔ حضرت مصعب بن عمیر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے، اسلام مدینہ میں سب سے پہلا مبلغ تھے، جن کی تبلیغ کے نتیجے مدینہ کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان کو بھی جامع شہادت نوش کرنا پڑا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ چوٹ لگی، خود کی کریا چبھ گئی، دندان مبارک شہید ہو گئے، بدن لہو لہان ہو گیا، بلکہ اب بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ افواہ پھیلا دیا کفار مشرکین نے محمد کی تو موت واقع ہوئی، نعوذ باللہ۔ دو وجہ تھی، ایک تو بے ہوشی میں گرے تو افواہ پھیلا دیا کہ مر گئے، دوسری حضرت مصعب بن عمیر کی جو موت واقع ہوئی وہ بالکل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم شکل ہم مشابہ تھے، تو لوگوں نے کہا یہ تو اللہ کے نبی مارے گئے، نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ۔ پھر صحابہ کرام کی جماعت میں اختلاف ہوا، جب نبی ہی نہیں ہے تو لڑکے کیا فائدہ ہوگا؟ اسی میں سے صحابہ نے کہا ہم نے نبی کے لڑا تو نہیں ہے، ہم نبی کے نقش قدم پر، ان کے طریقہ کار پر اللہ کے لیے لڑا ہے۔ نبی جس مشن کو، جس دین کو لے کر آئے تھے، ہم اس مشن کو آگے بڑھائیں گے، ان کی دین کی دعوت و تبلیغ کریں گے، اس فریضے کی ادائیگی میں ہم پورے دور سے مگن اور مشغول رہیں گے۔ پھر صحابہ کرام نے دوبارہ ہمت سنبھالی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کی اور سنبھالنے کی کوشش کی۔ پھر صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا اور نتیجے کے طور پر پھر زبردست لڑائی ہوئی۔ ان کفار مشرکین نے 3000 کی تعداد ہونے کے باوجود کسی ایک مسلمان کو قید نہیں کر سکے، جبکہ مدینہ کے لوگ جو بدر کے میدان میں گئے تھے اس وقت میں 313 کی تعداد تھی، کفار و مشرکین کے 70 افراد کو پکڑ کے لے آئے تھے، 70 افراد کو تو موت کی گھاٹ اٹھا دیے اور 70 پکڑ کے لے آئے تھے۔ 3000 ہونے کے باوجود ان 700 مسلمانوں کو نقصان تو پہنچایا، 70 آدمی، 70 صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش کیا، ٹھیک ہے۔ البتہ مشرکین و کفار کی جانب سے صحابہ کرام میں سے کسی ایک کو گرفتار نہیں کیا گیا، ایسی بے جگری سے لڑائی لڑی گئی، پھر وہ لوگ بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ اولے مرحلے میں مسلمانوں کا پاسا بھاری رہا، غلبہ تھا، اجتماعی یعنی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں مسلمانوں کو وقتی طور سے شکست سے دوچار ہونا پڑا۔ پھر مسلمانوں نے ہمت جٹائی اور لڑنے کے لیے تیاری کی، تو آخری انجام پھر کامیابی کی شکل میں دکھائی دی۔ یہاں پر کچھ باتیں یاد رکھنے کی، ایک بات تو یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو 50 صحابہ کرام کو ایک جگہ تعینات کیا تھا، آپ کے فرمان کی اجتہادی غلطی کے نتیجے میں خلاف ورزی ہو گئی۔ یاد رکھیے گا، جہاں حدیث و قرآن موجود ہے وہاں اجتہاد نہیں چلتا ہے، صحابہ کرام کا اجتہاد نہیں چلا ہے، تو کسی امام کا اجتہاد کہاں سے چلے گا؟ کسی مفتی اور کسی عالم کا اجتہاد کیسے چلے گا؟ تو صحابہ کرام سے بھول ہوئی، اس بھول کے نتیجے میں یہ جیتی ہوئی جنگ ہارنے میں تبدیل ہو گئی، ایک بات۔ دوسری بات، قرآن مجید نے بعد اب تک کہا سورہ آل عمران میں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے بے ساختہ کچھ ایسے جملے نکل گئے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند نہیں آیا، اللہ نے اس پر گرفت کر دی۔ کیا بات دی؟ فرمایا اللہ اس قوم کے کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے؟ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے گا جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے، اس کا خون بہا دیا ہے؟ یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ کی ہے۔ اب دیکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اہم واقعات میں سے 2 واقعات، اگر یہی معاملہ طائف کے بازار میں کفار و مشرکین کی اوباش اور گنڈوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کو لہو لہان کر دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بد دعا نہیں دی تھی۔
بلکہ دو پہاڑوں کے فرشتے آپ کی خدمت میں آ کہیے تو ہم ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں اور ان کو چکنا چور کر دیں گے، پیس ڈالیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا؟ چھوڑ دیے، اگر یہ ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا؟ ان کی نسل میں ایمان لانے والے ہوں گے۔ ایک معاملہ تو یہ ہے، لیکن دوسرا معاملہ، جب جنگ احد کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں چوٹ لگی اور خود کی کڑیاں چبھ گئی، دندان مبارک آپ کے شہید ہو گئے، اس موقع پر بے ہوشی ہوئی، اور بے ہوشی سے جب ہم نکلے ہیں تو آپ کی زبان سے بات نکلے بے ساختہ کہ اللہ اس قوم کو کیسے ہدایت دے سکتا ہے جس قوم نے اپنے نبی کو زخمی کر دیا ہے؟ تو اللہ نے کیا کہا؟ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ اللہ یا تو اس کی توبہ قبول کر لے یا اس کو عذاب دے دے، فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ وَظَالِمٌ ہے۔ بہت بڑی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریشانی کے عالم میں بے ساختہ اس قسم کے جملہ نکلنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پکڑ لیا کون ہوتے ہیں ہدایت کے معاملے میں کچھ بات کرنے والے؟ ہدایت دینا اللہ کا کام ہے۔ آپ کی کہہ دینے سے اس کی ہدایت نہیں ملے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا، چاہے گا تو اللہ اس کی خطا کو معاف کر دے گا، چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عذاب سے دو چار کر دے گا۔ اور دیکھیے گا، اب دیکھیے تاریخ نے ثابت کر دیا، جس خالد ابن ولید کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قسم کا حادثہ پیش آیا، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے نوازا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب دیا ہے، خالد سیف من سیوف اللہ، خالد اللہ کی تلوار میں سے ایک تلوار ہے۔ اس کے بعد یہ بات بہت مشہور ہے، خالد جس جنگ میں شامل ہوئے تھے وہ ساری کی ساری جنگ میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس خالد کے بارے میں بہت مشہور بات ہے، وہ بستر مرگ پہ اپنے گھر میں بستر پہ جب وفات ان کی ہوئی تو رو رہے تھے۔ کیوں رو رہے بھائی؟ ہماری دلی خواہش تھی کہ میدان جنگ میں شہید ہوں گے، لیکن آج شہادت کا درجہ ہمیں نصیب نہیں ہوا اور بستر پہ مر رہے، اس لیے مجھے رونا آتا ہے۔ بہرحال تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت ان کو دیا، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ کیسے ہدایت دے گا؟ تو اللہ نے کہا ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، تکلیف پہنچ گئی، اس قسم کی جملے آپ سے نکلنا مناسب نہیں ہے۔ ہم چاہیں گے تو ہدایت دے سکتے ہیں، چاہیں گے تو عذاب بھی دے سکتے ہیں۔ پھر وہی ابو سفیان جو سردار بنے ہوئے تھے، جس نے باضابطہ اس پروگرام کو ارینج کیا اور مدینہ آ کر کے 3000 لوگوں کو لے کر کے مدینہ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی، ان کی وجہ سے بھی تکلیف آپ کو پہنچی۔ ان کی بیوی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر ان کا ناک کٹوا دیا، کان کٹوا دیا، کلیجہ چبانے کی کوشش کی۔ کیوں؟ کہ جنگ بدر کے موقع پر ہند کا باپ مارا گیا تھا، اس کا بھائی مارا گیا تھا، اس کا چچا مارا گیا تھا، اسی خنس کے تحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چچا کے ساتھ ایسا برتاؤ اس نے کرنے کا ارادہ کیا۔ لیکن ایسی خاتون کو بھی اللہ نے ہدایت سے نوازا، اور ایسے ابو سفیان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا۔ جب فتح مکہ کا واقعہ پیش آیا تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ جو انسان ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس کو بھی امن دیا جاتا ہے، جو اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے گا اس کو بھی امن دیا جاتا ہے، جو انسان مسجد حرام میں آ جاتا ہے اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ تو ابو سفیان بھی ہدایت لیا، ہدایت پا کے کامیاب ہو گئے، اور ان کی بیوی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہدایت پا گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خفگی کا اظہار کیا، اور ایک طریقے سے بے ہوشی کے فوراً بعد جو آپ اٹھے، آپ برداشت نہیں کر سکے، اس قسم کے جملے آپ کے نکل گئے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرفت کی اور کہا کہ ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا تو اس کی توبہ قبول کر لے گا، اور چاہے گا تو عذاب دے سکتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ظالم ہیں۔ اس جنگ بدر کے واقعہ نے ہمیں یہ درس دیا ہے کہ جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس انداز سے کرنے کو کہے، ہماری جان چلی جائے، ہمیں وہ کام اسی انداز سے کرنا چاہیے۔ یہ درس میں ہمیں ملتا ہے کہ اچھے لوگوں کے خلاف ان کے ہمنشینوں کو اور مجلس میں بیٹھنے والے افراد کو کچھ چالاک قسم کے لوگ، لباک قسم کے لوگ اپنی عیاری مکاری سے اس کو چھاٹ کر دوسرے طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ یہ بات بھی ہمارے سامنے آئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی انسان کو ہدایت دینا چاہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں خود کی کڑیاں چبانے والوں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے، آپ کے دندان مبارک کو شہید کرنے والوں کو بھی ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر موقف ہے، نہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت سے محروم کر دیتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت سے سرفراز فرمائے اور گمراہی سے بچائے رکھے، آمین۔